السلام علیکم، رضوان کے ہم سفر میں خوش آمدید۔ آج ہمیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ، تو چلے آئے اندر چل کے دیکھتے ہیں کیسا ہے۔ یہ ہم مزار کی ٹاپ ایلیویشن دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ اوپر آپ کو بائیں ہاتھ پہ جو نظر آ رہی ہے مسجد ہے، مزار سے ملک، اور یہ مزار کا بہترین حصہ ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر 2010 میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، جس میں مزار پہ 2 خودکش بم دھماکے ہوئے تھے اور ان کے نتیجے میں کوئی 10 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ تو جب سے یہاں سیکورٹی کافی سخت ہو گئی ہے۔ مزار میں اندر جاتے ہی الٹے ہاتھ پہ آپ کو ایک چلہ اور چشمہ بھی ہے۔ یہاں پہ چلہ جہاں انہوں نے کاٹا تھا اور چشمہ مبارک ہے، یہ اس کی بیرونی جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اور یہاں سے ہم جاتے ہیں اندر اور اس میں دیکھتے ہیں اندر سے یہ کیسا ہے۔ یہ بحریہ ٹاؤن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس نے اس کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا ہے۔ یہ آپ کو یہاں پہ سیدھے ہاتھ پہ میں دکھاتا ہوں، یہ چلہ گاہ ہے جہاں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے چلہ کیا تھا۔ یہاں پہ یہ غار تھا بیسیکلی بہت بڑا، اور اسی کے آخر میں ان کی کرامت کے طور پہ میٹھے پانی کا چشمہ موجود ہے۔ یہ آپ کو میں چلہ مبارک کی جگہ دکھا رہا ہوں، جہاں ان کے استعمال کی کچھ چیزیں بھی یہاں رکھی گئی ہیں۔ شہنشاہ اولیاء اللہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے زیر استعمال کچھ چھڑی وغیرہ ان کی اور چیزیں مشکیزہ وغیرہ یہاں رکھا گیا۔ اور اس سے اگر آپ سامنے آگے بڑھیں تو وہ سامنے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا چشمہ، جہاں سے میٹھے پانی کی باقاعدہ لائنز ڈال دی گئی ہیں۔ اور یہ ایک پرانی تصویر بھی میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اس چشمے کی، جو اصل میں تھا۔ یہ اصل تصویر ہے، جو اصل میں یہ جگہ تھی پہلے، اور پھر بعد میں اب اس کو بحریہ ٹاؤن کی ایڈمنسٹریشن نے رینوویٹ کیا ہے۔ لنگر خانے کو بھی رینوویٹ کیا گیا، اور اب یہاں آپ دیکھیں ریسٹورینٹ کی طرح یہ لنگر خانہ ہے بیسیکلی۔ کرسیوں ٹیبلز پہ بیٹھ کے 3 وقت کا بہترین کھانا لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اور اب ہم یہاں سے اور آگے جاتے ہیں، یہاں ہم شوز اتار کے پھر اس احاطے میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہاں اگر ہم الٹے ہاتھ پہ دیکھیں تو یہاں کچھ اور قبریں بھی نظر آتی ہیں، جو حضرت کے عقیدت مندوں کی کچھ فلمی، جیسے مصطفیٰ قریشی صاحب کی وائف ہیں، اور یہ جگہ مقدس کی گئی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ اور آگے اسی احاطے میں چلیں تو آگے جا کے سیدھے ہاتھ پہ گھوم کے عمر شریف صاحب کی بھی قبر نظر آتی ہے، جو اب یہاں تازہ ترین جسے کہتے ہیں پرسنالٹیز میں سے جو ان کی تدفین ہوئی ہے، عمر شریف صاحب کی یہ قبر ہے یہاں پہ۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو پہاڑی کی ایک چوٹی پہ، یہ ابتدائی طور پر 1900 کے ابتدائی آغاز کی تصویر ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے عقیدت مندوں نے دفن کیا تھا، پھر کچھ اور مزار میں چینجز ہوئی وہاں پہ، اور مزار کو اور ڈیولپ کیا گیا، اور پھر مزید اس کی شکل ملتی گئی۔ اس تمام جو زیادہ تر تبدیلیاں ہیں وہ سید نادر علی شاہ نے کی تھی، جو لال شہباز قلندر کے قلندریہ صوفی سلسلے کے صوفی بزرگ بھی تھے، اور اس وقت اس مزار کے متولی تھے۔ مزار کا مشہور گنبد، کھڑکیوں والی محراب، مسجد، باورچی خانے، لنگر خانہ، قوالی دربار، اور اس کے احاطے میں زائرین کی جو جگہ ہے مزار کے اطراف جانے والی ہے۔ ہم آگے چلیں گے، سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، وہاں سے ہم الٹے ہاتھ کو مڑیں گے تو مزار کی طرف جانے والی ایک لمبی سیڑھیاں ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو وہاں سے اوپر سے لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس جگہ سے جب ہم اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ سامنے جو راستہ نظر آ رہا ہے جو سید نادر علی شاہ نے تعمیر کیا تھا۔ یہ مزار مختلف فرقوں، نسلوں اور معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا ہمیشہ سے مرکز رہا ہے۔ یہاں پہ نصب ہے آپ کا شجرہ نصب بھی، اور اس کے بارے میں ذرا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی جو ہیں وہ اس خطے کے نمایاں برگزیدہ ولی اللہ کے طور پر تسلیم کی جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 720 عیسوی یعنی 98 ہجری مدینہ میں ہوئی تھی، اور یہ 8ویں صدی عیسوی کے ایک مسلمان بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا چھت دکھا رہا ہوں اور ان کے اصل قبر مبارک کی جگہ دکھا رہا ہوں، جو اب بحریہ ٹاؤن والوں نے کافی اس کو بہت رینوویٹ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے، حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے آپ کے والد تھے، اور ان کا نام تھا محمد نفس الزکیہ، اور ان کے آپ فرزند ہیں۔ تو حضرت حسن مثنیٰ کی شادی فاطمہ کبریٰ بنت امام حسین ابن علی سے ہوئی تھی، تو لہٰذا آپ حسینی سید سن 761 میں آپ کے والد یمن کے شہر عدن سے آئے تھے، سندھ، اور یہاں آپ کی شادی ایک سندھی خاتون سے ہوئی۔ سن 762 عیسوی میں آپ کے والد تو واپس مدینہ چلے گئے، لیکن عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ سندھ میں ہی ٹھہر گئے۔ اور ابن خلدون جو ایک بہت معروف تاریخ دان ہے، اس کے مطابق آپ کوئی 400 افراد پہ مشتمل جماعت لے کے آئے تھے، اور آپ سادات کرام میں آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے سندھ تشریف لائے۔
بعض محققین آپ کو محدثین میں بھی شمار کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ عنہ کا شجرہ نصب 5ویں لڑی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ یہاں ہر سال آپ کا اس ذی الحج کے مہینے میں لگ بھگ 20 سے 24 ذی الحج کے درمیان منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ کا مقبرہ ایک اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے، جبکہ آپ کی اصل قبر مبارک زیر زمین تہ خانے میں ہے۔ یہ مزار آپ جسے دیکھ رہے ہیں ایک اونچے اسکوائر چیمبر، سبز اور سفید داری گنبد پہ سندھی ٹائل ورک آپ کو یہاں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ اسے سندھی ٹائل ورک بلو کلر کا جو سندھ کا بہت زیادہ ثقافت کا رنگ ہے پرانی عمارتوں میں، تو وہ آپ کو یہاں نظر آتا ہے، اس سے سجایا گیا۔ سندھ کے مشہور تاریخ دانوں نے عبداللہ شاہ غازی کے سندھ میں تشریف لانے کے متعلق 2 باتیں تاریخ میں نقل کی۔ ایک تو مشہور تاریخ دان سہیل ظہیر لاری صاحب نے بیان کی کہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت گھوڑوں کا کاروبار کرتے تھے، اور سندھ آتے وقت انہوں نے کوفہ اور دمشق سے عربی نسل کے کثیر تعداد میں گھوڑے خریدے اور ان کی تجارت کے لیے سندھ تشریف لائے، اور سندھ میں سادات فیملی سے تعلق رکھنے کی وجہ سے لوگ ان سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے، اور ان کی باتیں سنتے بھی تھے، ان پہ توجہ بھی دیتے تھے، اور اسی لیے بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہاں آپ کو ایک مسجد بھی نظر آ رہی ہے جو کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ہے، اور یہ بھی بحریہ ٹاؤن کی معاونت سے اس مسجد کو بنایا گیا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری بات جو ہے وہ مشہور تاریخ دان جناب ڈاکٹر عمر بن داؤد کوتا کے حوالے سے مشہور۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ شاہ غازی کا اصل نام عبداللہ بن نبان ہے، اور یہ اسلامک فوج کے ایک جنرل تھے، اور وہ حجاج بن یوسف والی بصرہ کے حکم سے محمد بن قاسم سے پہلے سندھ تشریف لائے تھے، اور بعد میں محمد بن قاسم نے سندھ کو جب فتح کیا تو وہ یہیں رہ گئے، اور عبداللہ شاہ غازی سندھ میں مستقل آباد ہو گئے اور یہاں تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو شکار کا بھی بڑا شوق تھا۔ وہ شکار کے لیے اپنے مرکز سے دور دراز علاقوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی دشمنوں سے مٹبھیڑ ہو گئی اور وہ تعداد میں زیادہ تھے اور آپ کے پاس لوگ کم، پھر بھی آپ نے ان سے جنگ کی اور ان کو شکست دی۔ اس بہادری کی وجہ سے سندھ کے عوام نے انہیں غازی کا خطاب دیا، یعنی جنگ جیتنے والا۔ آپ نے 151 ہجری میں جام شہادت نوش کیا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے دشمنوں نے سندھ کے ایک جنگل میں قتل کیا تھا، اور ان کے عقیدت مندوں نے ان کی لاش کو ساحلی علاقے میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر دفن کیا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ عرب سے بحری جہاز کے ذریعے پہنچے تھے۔ یہ مزار ہمیشہ سید نادر علی شاہ کے حلقہ درویش سے عقیدت کے ساتھ منسلک رہا ہے، اور یہ اس کے قریب ہی یہ جہانگیر کوٹھاری کلفٹن کا چونکہ ساحل یہاں بالکل قریب لگتا ہے، یہ میں آپ کو ذرا دور سے دکھا رہا ہوں کہ اس کے برابر میں ابن قاسم پارک ہے، باغ ابن قاسم، تو اس کے اندر جہانگیر کوٹھاری ہے۔ سن 1962 میں محکمہ اوقاف نے اس کا انتظامی کنٹرول سنبھالا، اور سن 2011 میں پھر بحریہ ٹاؤن نے اس کو بیرونی حصے کی تزئین و آرائش کی تھی۔ آخر میں کچھ تصویریں دیکھتے ہیں حسب معمول۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، مجھے بتائیے کہ ہم اس کو اور بہتر کس طرح کر سکتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔